حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ذي المن والإحسان وذي العز والسلطان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان. والحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب. صلی اللہ علی مبلغ رسالات الالہیہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ بالقاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. آمين يا رب العالمين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ان اللہ اصطفى علیہم وزادہ بسطا فی العلم والجسم. صلوات بآباد بلند. عزاداران مظلوم کربلا، فرش عزا پہ آپ حضرات ہیں. تمنا سیدہ، یاد الہی، ذکر معصومین علیہم الصلاۃ والسلام آپ حضرات سے وابستہ ہے، اور یقیناً یہ ایام عزا ہماری زندگی کا محور، ہماری زندگی کا ماحصل. ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد. مجلس امام حسین علیہ السلام کتاب اللطائف و ظرائف میں جہاں مجلس ہوتی ہے، تھوڑا آگے نکل آئیے تھوڑا سا، جہاں مجلس ہوتی ہے اور جس گھر میں مجلس ہوتی ہے، مجلس کے بعد دو شخصیتیں اس گھر میں آتی ہیں. ایک جناب حبیب بن مظاہر ہیں اور ایک جناب ابو الفضل عباس ہیں. وہ حساب کرنے آتے ہیں کہ اس نے میرے آقا حسین کے نام پہ کیا خرچ کیا ہے، اور فوراً جو صلہ ملتا ہے وہ مجلس حسین کا ملتا ہے. انسان مجلس حسین میں خرچ کر کے، وقت گزار کے، اس بات پر مطمئن رہیں کہ وہ قبول ہونا ہی ہونا ہے. یہی ایک ایسی عبادت ہے جس کے بعد دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ قبول بھی کر لے. اللہ قبول اسی کی کرتا ہے جسے پہلے توفیق دیتا ہے یہ عبادت کرنے کا. اب جو حضرات بیدار ہیں انہیں دو چیزیں دیکھیے. مجلس حسین قبولیت کی پہلی دلیل یہ ہے کہ آپ کے پاس برکتیں آتی ہیں. جیسے جیسے آمادہ ہو جائیں گے گفتگو آسان ہوتی جائے گی. آپ کے پاس برکتیں ہوں گی. پچھلے سال جو آپ نے خرچ کیا اس سے بڑھ کے اس سال خرچ کرتے ہیں تو اس کا مطلب برکت آئی.
توجہ کریے گا، اگر پچھلے سال سے کم ہم نے خرچ کیا ہوتا یا پیسے چھوڑ دیے، پچھلے سال سے کم مجلسیں ہم نے کی ہوتی، کم ماتم کیے ہوتے، کم فرش اعضاء پہ گئے ہوتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سے یہ عبادت سلب کر لی جا رہی ہے۔ یہ اس میں اضافہ ہونا اس بات کی علامت ہے کہ پہلی والی قبول ہو گئی، پھر برکتوں کے ساتھ تمہیں اور نوازا گیا۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ پھر ایک مرتبہ صلوات پڑھ دیں۔ یہ گیپ تھوڑا کم ہو جاتا، ختم ہو جاتا، کم از کم مجلسوں میں ہمیں انتشار نہیں ہونا چاہیے، اجتماعی، تاکہ پھر جو آئیں پیچھے وہ بیٹھ جائیں اور صلوات پڑھتے رہیے، بات گفتگو ہوتی جائے گی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پھر آواز بلند صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، بڑھنا یہ ہمارا شیوا ہے، اور آگے بڑھنا یہ ہمارا تر امتیاز ہے، اس لیے کہ ہم اس شہر میں رہتے ہیں جہاں اگر تھوڑا پیچھے رہ گئے تو گئے، چاہے وہ ٹکٹ کی لائن ہو، چاہے ٹرین کی لائنیں ہوں یا کسی اور، وہاں کیوں توڑ کے ہم آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں؟ بھائی کیوں توڑ رہے ہو؟ کہا وہاں یقین ہے آگے بڑھ جانے میں فائدہ ہے۔ جب دنیا میں چھوٹی باتوں کو آگے بڑھنے میں فائدہ ہے تو فرش اعضاء، اور یہ وہ قوم ہے جو پیچھے رہ جانے والے کو بلایا ہے پیغمبر نے۔ ارے نہیں میرے، یہاں آگے پیچھے نہ چلے جاؤ، حد اعتدال پہ رہو۔ نہیں، آپ توجہ کریں میرے عزیزو، یہی وجہ ہے کہ جب گھڑی خراب ہوتی ہے تو اسے چیک کیسے کیا جاتا ہے؟ اس کی چابی پکڑی جاتی ہے، اس کی سوئی کو آگے پیچھے کیا جاتا ہے کہ اب چل جائے، یعنی اس کا مطلب مرکز پکڑا جاتا ہے، آگے پیچھے سوئیاں کی جاتی ہیں تاکہ گھڑی سیٹ ہو جائے۔ یہی نظام اسلامی کے پروردگار نے پیغمبر اسلام کے ذریعے اسلام کی حیات کی گھڑی کو مرکز علی ابن ابی طالب پہ سیٹ کیا تھا۔ علی کی ولایت پہ اسلام کا مرکز رکھا کہ جو پیچھے رہ گئے انہیں آگے بلاؤ، جو آگے چلے گئے انہیں پیچھے بلاؤ، تاکہ سب ولایت علی پہ جمع ہو جائیں۔ عزیزو، میں بات یہاں سے شروع کر رہا تھا کہ جناب حبیب بن مظاہر اور جناب ابو الفضل عباس اس گھر میں اس جگہ پہ آتے ہیں اور ایک ایک حساب کرتے ہیں کہ اس نے میرے آقا حسین ابن علی کے لیے کیا خرچ کیا ہے، اس لیے کہ عباس باب حسین ہیں۔ نہیں، تھوڑا سا اندازہ مجھے لگانا ہے کہ آپ سنتے کیا ہیں، میں ابھی تک کنفیوز تھا کہ میں پڑھوں کیا، لیکن یہاں آپ بتائیں گے کہ کس بات کو میں آگے بڑھاؤں۔ مصائب تو بتایا گیا لیکن فضائل نہیں بتایا گیا، تو میں اپنے اعتبار سے کوشش کر رہا ہوں، اگر آپ آمادہ ہوں گے تو اسی بات کو آگے بڑھائیں گے، ورنہ جو آپ چاہیں گے وہ بات ہوگی۔ بس اتنی بات سوچتے رہیے، سمجھ میں آئے تو بولتے رہیے، تاکہ مجھے اندازہ ہو کہ علی کے ماننے والوں کا مجمع ہے، علی کے سمجھنے والوں کا مجمع نہیں ہے۔ اور دوسری بات، پہلی منزل پہ یہ مجمع میرے لیے نیا نہیں ہے، لہذا بے تکلم میں بات کروں گا۔ دوسری بات یہ ہے، بولو تو صرف زبان سے بولو، سروں سے نہیں۔
اب سر ہلانے میں تکلیف ہوگی، زحمتیں ہوں گی، 1-1.5 کلو کے اسے ہلانے میں تکلیف ہوگی۔ زبان 10 گرام کی ہے، زبان دل کا دروازہ ہے۔ میرے عزیزو توجہ کریں، دل میں ہے کیا کسی کو نہیں معلوم۔ اب یہ شو پیس زبان ہے، کسی دکان کے اوپر جو بورڈ لگا رہتا ہے اسی بورڈ کے ذریعے ہم دکان میں جاتے ہیں۔ نہیں توجہ کریے گا، بارش آپ کے اوپر اثر نہ کرے۔ ہاں میرے عزیزو، کسی دکان پہ جو بورڈ لگا رہتا ہے یہ میڈیکل کی دکان ہے۔ اب میڈیکل کی دکان پہ آپ راشن نہیں خریدیں گے، کپڑے نہیں خریدیں گے، کپڑے والی دکان پہ آپ میڈیکل کی دوائیں خریدنے نہیں جائیں گے۔ اگر جائیں گے تو لوگ کہیں گے بے وقوف، بورڈ لگا ہے تمہیں سمجھ میں نہیں آتا۔ اب مجھے نہیں معلوم کس کے دل میں کیا کیا ہے، وہ دل تک تو کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا، بس زبان بتائے گی کہ اندر مال کیا ہے۔ ارے نہیں توجہ کریے گا، زبان کھولو تاکہ پہچانے جاؤ، یہ مولا کائنات کی حدیث ہے۔ اب جب زبان پہ ولایت علی، محبت علی، پیغام علی ہوگا تو یہ خود بخود سمجھ میں آ جائے گا مال اندر مٹیریل کیا ہے، محبت علی۔ لیکن زبان اگر غلط استعمال ہوئی، دونوں باتیں سمجھتے جائیے، جوانوں کا مجمع ہے لہذا کچھ باتیں آپ کی خدمت میں گزارش کریں گے۔ مجھے یہاں واہیت نہیں لینی ہے کہ میں مجلس پڑھتا کیسے ہوں، ایسے ہی پڑھتا ہوں۔ میرے عزیزو سنو گے تو جب دل میں اگر خرابی ہے تو وہ بھی زبان سے ظاہر ہوگی، اور دل میں اچھائی ہے تو وہ بھی زبان سے ظاہر ہوگی۔ اب میرے عزیزو، زبان آنکھ کان دل کا دروازہ ہے، اور شیطان جانتے ہیں کہ وہ دروازوں پہ حملہ کرتا ہے، اصل مرکز تک نہیں پہنچتا۔ نہیں، شیطان کا شیوہ ہی ہے کہ وہ دروازوں پہ حملہ کرتا ہے، ابھی یا کبھی، ہمیشہ دروازوں پہ حملہ ہوا ہے۔ توجہ ہے، پہنچے آپ؟ اس نے دروازوں پہ حملہ کیا ہے، مرکز تک نہیں پہنچے۔ شیطان بھی یہاں آنکھ پہ، کان پہ، زبان کے دروازوں پہ حملہ کرتا ہے، دل تک تو پہنچ نہیں سکتا، اس لیے کہ دل میں ولایت علی پایا جاتا ہے۔ صبح کے جو عشرے کا میرا موضوع ہے اسلام اور مسلمان، اس میں ایک بات آئی تھی جو میں آپ کی خدمت میں گزارش کر دوں۔ مسلمان اور مومن میں فرق ہے۔ اسلام، مسلمان، اسلم، یہ 72 مرتبہ قرآن مجید میں آیا ہے۔ لفظ ایمان 808 مرتبہ آیا ہے۔ اسلام کسے کہتے ہیں؟ توجہ کریے گا، اسلام صرف کلمہ پڑھنے والے کو نہیں کہتے، میں اس موضوع پہ نہیں جانا چاہتا ہوں۔ قرآن کہہ رہا ہے افغیر یبغون وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، جو بھی اس دنیا میں آیا ہے اس کو مسلمان ہونا پڑے گا، طَوْعًا وَكَرْهًا، آسانی سے ہو جائے یا زبردستی ہو، لیکن مسلمان جو اس مجمع میں آیا اسے بولنا پڑے گا، طوعاً وکرہاً، آسانی سے مسلمان ہو جاؤ یا زبردستی مسلمان ہو گئے۔ کلمہ پڑھنے کا نام مسلمان نہیں ہے، توجہ کریے گا۔ اب حسین ابن علی نے کہا اسلام کہتے کسے ہیں؟ اسلام 7 چیزوں کا نام ہے۔ اب نہیں بولیے تو میں بات پوری کر دوں، اسلام کسے کہتے ہیں؟ 7 چیزیں۔ اسلام اور مسلمان کی پہچان یہ ہے، کبھی مسلمانوں کو لباس کے ذریعے نہ پہچاننا کہ یہ مسلمان ہے، چہرے کے ذریعے نہ پہچاننا کہ یہ مسلمان ہے، نام کے ذریعے نہ پہچاننا کہ یہ مسلمان ہے۔ مسلمان نام سے نہیں ہوتا، کافتن، پوری پارٹ آف باڈی مسلمان رہتی ہے، صرف زبان نہیں۔ تو پورا عشرہ تو میں آپ کی خدمت میں نہیں دہرا سکتا، یہ صبح میں خواجہ مسجد کا یہ عشرہ ہے، لیکن یہ بات کہنی ہے کہ مسلمان کسے کہتے ہیں؟ امام حسین نے فرمایا جس میں 7 چیزیں پیدا ہو جائیں وہ ہے مسلمان۔ اب آپ کے سن لیجئے، 7 چیزیں جو فطرت میں ہے، بچہ پیدا ہوا
کان میں اذان اور اقامت آپ نے کہی، جبکہ وہ نہ سننے کے لائق تھا نہ سمجھنے کے لائق تھا. وہ نہیں جانتا کہ اللہ کون ہے، رسول کون ہے، نماز کی طرف بلاؤ، صلاۃ کی طرف بلاؤ، خیر کی طرف بلاؤ، وہ کیا جانے بیچارہ. لیکن پھر بھی دائرے اسلام میں ہے، فطرت اسلام میں ہے، لہذا اسے اذان سناؤ. تو میرے مولا حسین غریب یہ بتائیے کہ اسلام کہتے کسے ہیں؟ کہ اسلام پہلا ہے صدق، سچائی. کچھ میری باتیں سن لیجیے، پھر میں آپ کی باتیں سناؤں گا، لیکن ابھی سے نیند نہ آئے. مل جل کے ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد. ابھی میں نے گزارش کیا کہ شیطان دروازوں پہ حملہ کر آتا ہے، کبھی آنکھ بند کرا دے گا، کبھی چہرہ گھموا دے گا، کبھی کان بند کرا دے گا، تاکہ مٹیریل دل تک نہ پہنچے. تو اسلام کسے کہتے ہیں؟ صدق. اسلام کسے کہتے ہیں؟ صبر. اسلام کسے کہتے ہیں؟ یقین. اسلام کسے کہتے ہیں؟ وفا. اسلام کسے کہتے ہیں؟ رجا. اسلام کسے کہتے ہیں؟ علم. اسلام کسے کہتے ہیں؟ علم. 7 چیزوں کا نام ہے اسلام. یہی بچہ جو پیدا ہوا مسلمان کے گھر، یہ فطرت لے کر آتا ہے. وہ پیدا ہوتا ہے تو سچا ہوتا ہے، جھوٹا ہم بناتے ہیں. یقین لے کر آتا، جو بھی کہہ دیجئے وہ مان لیتا ہے. شکوک میں ہم ڈالتے ہیں، جو کہہ دیجئے اس پر امید لگائے رہتا ہے. ارے نہیں، توجہ کریے گا. نا امید ہم بناتے ہیں. تو میرے عزیزو، فطرت اسلام پہ پیدا ہونے والا بچہ 7 چیزیں لے کر آتا ہے. توجہ. اب اسلام کہتے کسے ہیں؟ اسلام یشرح صدرہ بالاسلام. پن پوائنٹ کر کے دیکھ لیں انسان کہ ایک انسان کے بدن میں اسلام کہاں ہوتا ہے کہ ہم کسے مسلمان مانیں، کسے مومن مانیں. تو قرآن کہتا ہے کہ اللہ جس کے سینے کو اسلام دیتا ہے، اس کے سینے کو کشادہ کر دیتا ہے اسلام کے لیے. مسلمان کون ہوتا ہے؟ جس کے سینے میں اسلام ہو. توجہ کریے میرے عزیزوں، جس کے سینے میں اسلام ہو اسے مسلمان کہتے ہیں. مومن کسے کہتے ہیں؟ جب اعراب آئے اور آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ ہم ایمان لائے، تو اللہ کا اعلان ہوا کہ میرے پیغمبر ان سے کہہ دو بل قولوا اسلمنا، تم ابھی اسلام لائے. لا يدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی ایمان تمہارے دل میں داخل نہیں ہوا. توجہ کریے گا، ایمان ہوتا ہے دل میں، اسلام ہوتا ہے سینے میں. توجہ کریے گا میرے عزیزوں، اسلام بول دینے میں چارج نہیں لگتا. اسلام سینے میں، ایمان دل میں. اب قل اعوذ برب الناس پڑھیں. یوسوس فی صدور الناس، شیطان سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے. لا يدخل فی قلوبکم، شیطان تمہارے دل تک نہیں پہنچ سکتا. مانے میں بتا دوں، شیطان مسلمان کو تو بہکا سکتا ہے، مومن کو نہیں بہکا سکتا. اس لیے کہ دل میں علی بن ابی طالب رہتے ہیں اور شیطان ہے نجس. اب ایک بات آئی ہے جسے کہے بغیر تو میں رہوں گا نہیں. بھائی اسلام کہاں ہوتا ہے؟ سینے میں. میں پورا چیپٹر چھوڑے جا رہا ہوں آج کے موضوع کے لیے، لیکن اتنی بات کہنی تھی. اسلام کہاں ہوتا ہے؟ سینے میں. ماتم کہاں کرتے ہیں آپ؟ ارے نہیں سمجھے میرے عزیزوں، ماتم کہاں کرتے ہیں؟ ماتم سینے پہ کرتے ہیں. تو جہاں جہاں شیطان وسوسے کہاں ڈالتا ہے؟ سینوں میں. اور جب آپ سینے پہ ماتم کریں گے تو کسی کو تو چوٹ لگے گی. یہ انسان نہیں بولتا کہ ماتم بدعت ہے. جہاں جہاں دھمک پہنچتی ہے سینوں میں، یہ قرآن کہہ رہا ہے. میں اس طرف نہیں جانا چاہ رہا ہوں میرے عزیزوں. تو یہ سارے فلسفے یہ ہیں کہ قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ فلا تموتن الا وانتم مسلمون.
ایمان لانے والوں متقی بن جاؤ اور اس وقت تک نہ مرنا جب تک مسلمان نہ ہو جاؤ. عجیب مسئلہ ہے. مومن تو پہلے ہی ہے, متقی پہلے ہے, یہ مسلمان کون ہے؟ اور جناب ابراہیم نبی بھی ہیں, رسول بھی ہیں, اولی العزم پیغمبر ہیں, لوگوں کے امام ہیں, پھر آواز دیتے ہیں کعبہ بن چکا. اے میرے اللہ, ہم دونوں کو اپنا مسلمان بنا لے. مسلمان کچھ اور ہے. ارے نہیں, توجہ کریے گا. مولا کائنات آپ بتائیے مسلمان کون ہے؟ کہا الاسلام ہوا التسلیم, والتسلیم ہوا التصدیق, والتصدیق ہوا العدا, والعدا ہوا العمل. ارے آج کے دن کو اگر جو رات آ رہی اس دن کو سمجھنا ہے تو یہ 5 معنی آپ کو سمجھنا پڑے گا. نہیں, توجہ کریے گا. اسلام تسلیم کا نام ہے, اپنے آپ کو مکمل سرنڈر کر دو. جو تم نے تسلیم کیا ہے اس پر یقین بھی رکھو. یقین کر لیا ہے تو اسے فرض سمجھتے ہوئے ادا بھی کرو. ادا کر لیا ہے تو عملی صالح زندگی بناؤ. اب جس تک بات نہیں پہنچ پا رہی کیا کریں؟ 5-10 منٹ میں اپنا میٹر, کچھ چیزیں ایسی ہیں جو 1-8 گھنٹے کا میٹر ہے, 2 جملے میں کہہ دیں اور مجھے بھروسہ ہوتے ہوئے آپ کے ذہن اور فکر کو کہ اسے آپ سرچ کریں گے اور لے کر جائیں گے. اسلام اہم ترین دین, مذہب. اسلام کسے کہتے ہیں؟ اسلام کی بیس کیا ہے؟ اسلام کی بنیاد کیا ہے؟ اسلام کے ارکان کیا ہیں؟ اسلام ہوتا کیا ہے؟ یہ ساری چیزیں چھوڑ کے اب اس منزل پر آ جاؤ کہ جو مسلمان ہے اس کے لیے اللہ کا ایک قانون ہے. کیا قانون؟ ان اللہ اصطفیٰ علیہم زادہ بسطاً فی العلم والجسم. اللہ جس کو چنتا ہے, ان اللہ اصطفیٰ, اللہ جس کا چناؤ کرتا ہے, انتخاب کرتا ہے, وہ اس میں 2 چیزوں کو دیکھ کے اس کے پاس علم کتنا ہے, جسم میں طاقت کتنی ہے. خدا کے نمائندے کے 2 کام ہیں, ایک ہے شریعت کی حفاظت, ایک ہے امت کی حفاظت. شریعت کی حفاظت کے لیے علم چاہیے, امت کی حفاظت کے لیے جسم چاہیے. ارے میرے عزیز توجہ کریے گا. تو یعنی جو خدا کا نمائندہ ہوگا, لڑائی جھگڑے ختم کر دیجئے. میں ان کو مانتا ہوں, ان کو نہیں مانتا ہوں. بھائی جس کے جو بھی منوائے, خدا کا نمائندہ جسے بھی مانے, بس اس سے سوال کر لو کہ اس کے پاس علم کتنا ہے, جسم میں طاقت کتنی ہے. ہر جگہ ہلاکت کا دعویٰ نہ ہو جائے اور ہر قدم میدان جنگ سے اکھڑنے کے لیے تیار نہ ہو جائے. معلوم ہو جاتا ہے علم کتنا ہے اور جسم میں تھک گئے. اب دیکھیے, اللہ کا نمائندہ وہ ہوتا ہے جس کے پاس علم بھی ہو اور جسم میں طاقت بھی ہو. کیوں؟ اس لیے کہ علم سے وہ شریعت کی حفاظت اور جسم سے امت کی حفاظت. جب نظام عالم اسلام ہو جائے تو 2 قانون بنتے ہیں, ایک اسلام کی حفاظت بھی کرو اور جو مسلمان ہے اس کی بھی حفاظت کرو. ارے نہیں, اب مشہور ترین حدیث سنی آپ نے, دیکھیے خاموش مجلس کی طرف لے کے جاتی ہے. المسلم من سلم اللسان و یدہ, مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. ارے توجہ کر لیجیے میرے عزیزوں. یعنی اس کا مطلب جب نظام عالم اسلامی دنیا میں رائج ہو جائے تو پھر اس رائج کرنے والے نگراں, ہادی, رہبر, قائد کے بنانا ضروری ہے. بنے گا وہ جس کے پاس علم بھی ہو, جس میں طاقت بھی ہو. علم سے وہ اسلام جانے تاکہ پھیلائے, جسم سے وہ مسلمان کو پہچانے تاکہ اس کی حفاظت کرے. اب کائنات میں تلاش کرو جو خدا کا نگراں ہوگا, خدا کا نمائندہ ہوگا, اس کے پاس 2 چیزیں ضرور ہوں گی, علم بھی ہوگا, جسم بھی ہوگا. توجہ کریے گا میرے عزیزوں. اب میں دوسروں کی طرف تو جا ہی نہیں رہا ہوں,
بھائی اتنا ہے کہ کوئی مجھ سے سوال کر لے کہ بھائی جسے تم مانتے ہو اس کا علم دکھاؤ، اس کا جسم کی طاقت دکھاؤ. چلو مولا کائنات سے شروع کرتے ہیں. مولا کائنات، آپ کہیں گے مولا کائنات تو باب العلم ہی ہے، نہج البلاغہ، وہ دعائیں، وہ اعمال، وہ دستور، حالات سے جا واقف. چلو ولادت سے پہلے علی کا علم بتائیں. ارے مجلس سنیے میرے عزیزوں، مجلس کیا ہے؟ 22 چیزیں ہیں. آؤ تو باوضو آؤ، منہ پاک ہو، ذہن پاک ہو، فکر پاک ہو، ادھر ادھر نہ دیکھو. ہماری عبادتوں میں ادھر ادھر نہیں دیکھا جاتا. جس سے بات ہو اسی کی طرف دیکھو. نہیں، توجہ کریے گا. اب یہ سارا ذہن، جہاں جسم بیٹھا ہو وہاں روح اور فکر بھی ہو. نماز کی طرح نہیں کہ نماز پڑھیں اللہ اکبر اور بزنس. ارے نہیں، توجہ کریے گا. ایک آدمی روزانہ نماز پڑھنے آتا تھا اور جماعت کے ساتھ، تو کچھ دن کے بعد غائب ہو گیا. تو بازار میں مل گئے. میں نے پوچھا بھائی کیوں آج کل نماز نہیں پڑھنے آتے؟ کہ مولانا اب ضرورت ہی نہیں ہے. تو میں نے مذاق کیا ان سے، کیا اب آپ کی پڑھی جائے؟ کہا نہیں ایسے نہیں ہے. پہلے ایک دکان تھی میرے پاس، نماز کے وقت اسے شٹر گرا دیتے تھے. نماز میں آتے تھے، حساب کتاب کیلکولیٹر چلا لیتے، کس سے کتنا لینا ہے، کس کو کتنا دینا ہے. اب دکان بک گئی، اب حساب کی ضرورت نہیں ہے. تو ایسا نہ ہو کہ کہیں بیٹھے ہو دماغ کہیں اور ہو. یہیں بیٹھو تاکہ دونوں کو ثواب ملے، روح کو بھی اور جسم کو بھی. نہیں، توجہ کریے گا میرے عزیزوں. ورنہ ضعیف کو فرش عزا پہ لایا جاتا تھا، وہ شفا یاب ہو کے جاتا تھا. آج روح شفا یاب کیوں نہیں ہوتی؟ کہ اس لیے کہ جسم بیٹھتا ہے، روح نہیں بیٹھتی. میں نے ایک بات کہی، آپ اندازہ لگائیے گا. ہمارا کلچر بدل جائے اگر ہم روحوں کو بھی فرش عزا پہ لانے لگیں. ہمارے گھروں کے اختلاف، ہمارے معاشرے، سوسائٹی، ماحول، یہ سب کچھ سدھر جائے اگر دونوں چیزیں. میرے عزیزو، میں پھر گزارش کروں کہ بات دوسری طرف نہ لے کے جائیے. میں جو بات گزارش کرنا چاہتا ہوں بہت دور مجھے جانا ہے اور گھنٹے میں بات پوری کرنا ہے، ورنہ لوگ گھڑی بھی دیکھنا شروع کریں گے. ابھی تو میں آپ کے چہرے کو دیکھ رہا ہوں، وہی میرے لیے گھڑی بھی ہے اور وہی ہمارے لیے عبادت بھی ہے. مومن کا چہرہ، جزاک اللہ میرے عزیزو، آباد و شاد رہیں. چلو، جس کے پاس اللہ کا عہدہ ہے، قرآن کہہ رہا ہے اس کے پاس 2 چیزیں ہونا ضروری ہیں. علم ہو تاکہ وہ شریعت کی حفاظت کرے، جسم ہو تاکہ وہ امت کی حفاظت کرے. وہ اسلام کے قانون جانے تو پھیلائے گا، اور جو اسلام مان چکے ہیں اس کی حفاظت بھی کرے. کہیں گے علی تم امام مانتے ہو، ان کا دکھا دو علم. بس چلو ولادت سے پہلے کی بات کر دیں. اب یہیں سے اندازہ ہوگا کہ آپ مجلس سنتے کیسے ہیں. ایک یہودی نے ایک بکرا بھنا، اس میں زہر ملایا. فاطمہ بنت اسد کے بطن مطہر میں مولا کائنات ہیں. وہ یہ چاہ رہا ہے کہ ابو طالب کے ہاں کوئی بچہ نہ پیدا ہو. بکرا بھون کے جناب فاطمہ بنت اسد کے دروازے تک پہنچایا. آواز دی، جناب فاطمہ بنت اسد لینے گئیں، لیکن پیٹ سے آواز آئی، مادر گرامی سے ہاتھ نہ لگائیے، اس میں زہر ہے. مولا عباس تک آنا چاہتے ہیں تو اس انداز سے آتے رہیے میرے عزیزو. سنو، عباس کی شخصیت کا نام ہے. آج میں تھوڑا سا فضائل بھی 2 لفظوں میں گزارش کریں. تو عزیزو، وہ بکرا واپس گیا. اس کے 2 بچے باہر گئے تھے، انہوں نے آ کے دیکھا بکرا عرب، دونوں بچے کھا گئے، مر گئے. ماں باپ آئے گھر میں، دیکھا بچے مر گئے، تو ایک نے پتھر اٹھایا اپنے سر پہ مارا، وہ مر گئی. دوسرے نے دیکھا کہ سب مر گئے تو اس نے اپنا سر دیوار پہ ٹکرایا، وہ بھی مر گیا. میں نے کہہ دیا، آپ سمجھے نہیں. جو علی کے آنے سے پہلے علی کی دشمنی کرے، اللہ پورا خاندان ہی ختم کر دیتا ہے. پورا خاندان ختم کر دیتا ہے. میرے عزیزوں، کوئی فائدہ ہو یا نہ ہو، توجہ کریے گا. بہار الانوار
38 نمبر کی جلد میں، اب اس پر سر نہ ہلیں، زبان 38 نمبر بہار الانوار میں یہ روایت موجود ہے، سنو ذہن سے، کہ جو ایک مرتبہ یا علی کہتا ہے، چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، یہ ریکارڈ ہو رہی مجلس، ہاں، امام چھٹے امام کہتے ہیں مجھ جعفر صادق کے 16,000 پڑھے ہوئے قرآن کا اجر و ثواب اسے دیا جاتا ہے۔ نہیں، خلوص کے ساتھ ہو، عام لوگوں کے پڑھے ہوئے نہیں، جسے چھٹے امام نے پڑھا ہو، اور وہ بھی 16,000 نہیں۔ میرے عزیزوں، نام علی لے کر انسان کی زندگیاں بدل جاتی ہیں۔ محرم کے معنی کیا ہیں؟ محرم کے معنی انقلاب، تبدیلی، صرف لباس کی تبدیلی نہیں، فکر کی تبدیلی، عمل کی تبدیلی، حالات کی تبدیلی، ٹون لہجے کی تبدیلی۔ اگر اس محرم میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تو ہم نے لباس چینج کیے ہیں، فکر نہیں بدلی ہے۔ ارے نہیں، توجہ کریے گا میرے۔ تو عجیب مسئلہ ہے، بہت بڑی دولت ہے یہ مجلس حسین، اللہ نے انبیاء کو بھی نہیں دیا ہے۔ کبھی ناز کرو، شکر ادا کیا کرو کہ یہ انقلاب کے لیے ہے، تبدیلی کے لیے ہے، یہ مجلسیں ایگریمنٹ بنانے کے لیے، عہد پیمانی کے لیے۔ اب دوسرے موضوع پہ بات چلی جائے، لیکن نام علی لیا ہے تو اس کا اثر ہونا چاہیے۔ سنو، یہ آپ کی خاموشی اتنے منٹ دوسری طرف لے کے گئی، میرے کاؤنٹ نہیں کریے گا۔ جناب مقداد آئے ہیں مولا کائنات کے پاس، صرف 2 مثالیں میں دوں گا۔ مولا میں نہیں آتا اس لیے کہ مجھے معلوم ہے کہ آپ میرے امام ہیں، میرے حالات سے آپ مجھ سے بہتر حالات جانتے ہیں میری زندگی کے، آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے میری لائف کیسے چل رہی ہے، آپ بہتر جانتے ہیں، اسی کو تو امام کہتے ہیں۔ ارے نہیں میرے عزیز، توجہ کریے۔ بیوی نے زبردستی کیا ہے کہ کئی دن فاقے ہو گئے، علی سے مانگ کے لاؤ، اس لیے میں آیا ہوں۔ کہ پھر مقداد پریشان کیوں ہوتے ہو، کوئی بھی پتھر میرا نام لے کے اٹھا لو۔ دیکھیے علی کا نام بدلتا کیسے ہے لائف۔ یا علی کہا، ایک پتھر اٹھایا سونا بن گیا، کوئی اور ہوتا تو لے کے چلتا۔ اب مقداد دوسرے پتھر کو ڈھونڈنے لگے، کہا مقداد کیا کر رہے ہو؟ کہا میرے مولا اتنا نہیں چاہیے، تھوڑا سا چاہیے، توڑ کے تھوڑا چاہیے۔ علی والے ہوتے کیسے میرے عزیزوں؟ دیکھیے کیوں، کل کام آئے گا، مقداد لے کے جاؤ، پھر کام آئے گا، کل کام آئے گا۔ مقداد مسکرا کے کہتے ہیں کل کی فکر وہ کرے جس کا علی جیسا امام نہ ہو۔ ہمارا ٹینشن کل ہی کا رہتا ہے، اگر کل کا ٹینشن ہے تو اس کا مطلب علی کو ابھی تم نے مولا، ارے نہیں میرے دیے توجہ کریے، نہیں مانا بھائی، آج تو ملا ہی ہے کھانے پینے کا، سارا ٹینشن ارے بیٹی ہے تو کیا ہوگا، بیٹا ہے تو کیا ہوگا۔ سیٹ ہو جائیے جلدی جلدی۔ ہاں جزاک اللہ۔ تو یہ علی کا نام کا اثر، اور بھی نہ سمجھ میں آئے تو ایک مثال اور دے دیں۔ بھائی ہجرت میں رسول غار میں، کوئی رویا، رسول چپ کیسے کرائیں؟ اس لیے کہ بغیر وحی کے بولتے نہیں، جبریل آ گئے۔ ارے میرے عزیز توجہ کریے گا، ہر رونا الگ الگ مقصدوں سے ہوتا ہے، ہر رونا عبادت نہیں ہے، توجہ کریے گا۔ وہ بتانا چاہتے ہیں کہ رسول یہاں چھپے ہیں، زور زور سے رونے لگے۔ اب رسول چپ کیسے کرائیں؟ بغیر وحی کے کلام نہیں کرتے، جبریل آ گئے۔
جبریل آئے نے تو دیکھا کہ غار کے منہ پہ مکڑی نے جالا بنا دی، کبوتر نے انڈے دیے۔ جبریل کہتے ہیں ہٹ جاؤ، مجھے رسول تک جانا ہے۔ مکڑی نے کہا طاقت ہے تو توڑ کے چلے جاؤ۔ میں کہوں گا مکڑی تو سید الملائکہ سے اکڑ رہی ہے؟ کہا آج مجھے اپنی طاقت دیکھنی ہے کہ میں حفاظت نبی کر رہی ہوں، کتنی پاورفل ہوں۔ اگر مکڑی حفاظت نبی کرے تو افسر الملائکہ کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اس ابو طالب کی طاقت کا اندازہ لگاؤ جو 3 سال شیب ابی طالب میں حفاظت نبی کر رہے ہیں۔ جبریل آگے بڑھے، مکڑی کا جالا نہیں ٹوٹا، اس لیے کہ وہ معلونی کا تھا، بڑا مضبوط تھا، آری سے اور لوہے سے کاٹنا پڑتا، نہیں پھونک مارو ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن اتنا بھی معصوم ظلم نہیں کرتے، جن کے ہاں ظلم پایا جاتا ہے وہ معصوم نہیں ہوتے۔ کچھ باتیں طے ہوتی جائیں، خدا کا انتخاب کسے ہوتا ہے؟ خدا کسے چنتا ہے؟ جو ظالم ہو۔ جناب ابراہیم نے یہ دعا مانگی تھی، میرے اللہ یہ امامت میری نسل میں، کہا لا ینال عہد الظالمین، یہ عہدہ ظالموں کو نہیں ملے گا۔ ارے نہیں میرے عزیز، سنو اور یاد رکھو، جبریل پیچھے ہٹے اور ایک مرتبہ استاد کا نام لیا، آگے بڑھے، مکڑی نے کہا رک جاؤ، یہی کہہ کے میں نے بنا تھا۔ اب اتنا سمجھ تو آ گیا کہ میں بلوانا جانتا ہوں، اب جو میں بول رہا ہوں اسے سن لیجئے، بس آپ کی عبادت ہو گئی۔ تو پہلا خدا کا نمائندے کے کام یہ ہے کہ اس کے پاس علم ہو، تاکہ وہ نہیں ابھی سے نہیں شروع ہو گیا کہ میں ہی بولوں آپ نہیں چپ رہیں گے، آگے سے تو وہ علم رکھے تاکہ شریعت کی حفاظت کرے۔ دوسری شرط ہے جس میں طاقت ہو تاکہ وہ امت کی حفاظت کر لے۔ آپ کہیں گے پھر اپنے نمائندے کی بات کریے، چلو علی کی بات کرتے ہیں، جنگ کی بات نہیں، یہ بھی ولادت سے پہلے کی بات کرتے ہیں۔ جس میں طاقت کتنی ہے مولا کی؟ مولا کائنات کی والد گرامی فاطمہ بنت اسد، جب رسول آتے تھے تو فاطمہ بنت اسد کھڑی ہو جاتی تھی، رسول نے ماں مانا تھا۔ عرب کی 10 عورتوں کی یہ بات بری لگتی تھی کہ جس بچے کو تم نے پالا ہے اس کے ادب احترام کے لیے کیوں کھڑی ہوتی ہو؟ بچہ کتنا بھی بڑا ہو جائے ماں باپ سے بڑا نہیں، اوریجنل دیکھیے، ہاں ماں باپ سے بڑا نہیں ہوتا۔ لہذا 10 عورتوں نے یہ پلان بنایا کہ اب رسول آئیں اور فاطمہ بنت اسد کھڑی ہونے لگے، ہم سب زبردستی انہیں بٹھا دیں گے۔ اب سن لو میرے عزیزو، مولا کائنات پیٹ میں ہے، فاطمہ بنت اسد کھڑی ہونے لگیں، 10 عورتوں نے، کسی نے پاؤں پکڑا، کسی نے بازو پکڑا، کسی نے کاندھا پکڑا، زبردستی چاہا بٹھا دیں۔ رسول آئے اور فاطمہ بنت اسد کھڑی ہونے لگیں، سب نے گرفتار کیا، فاطمہ بنت اسد نے انگڑائی لی، 10 کی 10 عورتیں گر گئیں۔ اب نہیں پہنچے تو میں کیا کروں میرے عزیزوں؟ ولادت سے پہلے جس کے مقابل میں 10 نہیں آ سکتی، میری مراد کو تاما جہاں آپ پہنچے وہ آپ جانے۔ مل جل کے ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ تو خدا کے نمائندے کے 2 کام ہیں، ایک علم اور ایک جسم، یعنی اس کا مطلب جس کے پاس علم ہو اور جس میں طاقت ہو وہ خدا کا نمائندہ ہوگا۔ ہاں قرآن یہی کہہ رہا ہے۔ تو مولا عباس کو یہ عہدہ خلافت کا، یہ امامت کا کیوں نہیں ملا؟ توجہ میرے عزیزو، اگر نہیں توجہ تو بات دوسری طرف چلی جائے گی اور انسان بھٹک جائے گا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہمارا عہدہ اسے ملے گا جس کے پاس علم بھی ہو اور جس میں طاقت بھی ہو، شجاع بھی ہو۔ قرآن کا فیصلہ ہے، مستحکم ہے۔ میرے عزیزو، جناب لقمان کے پاس اللہ نے 2 چیزیں بھیجی تھیں، ایک خلافت اور ایک حکمت، کا دونوں میں سے کوئی ایک چیز لے لو۔ جناب لقمان نے
خلافت چھوڑ دی، حکمت لے لی، اور آج تک قرآن میں سورہ لقمان موجود ہے۔ ارے نہیں، توجہ کریے گا۔ کچھ کہتے ہیں نبی، کچھ کہتے ہیں نبی نہیں، پھر بھی اللہ نے اپنی کتاب میں ان کا مقام دیا ہے اور حکمت تربیت کا بہترین اصول دیا ہے۔ عہدہ مل جانا یہ کمال نہیں ہے، عہدے کو ٹھکرا دینا یہ کمال ہے۔ نہیں سمجھے میرے عزیزوں؟ شخصیت جناب عباس تک آ جائیے۔ بڑی سخت باتیں ہیں کہ مجھے خلافت نہیں چاہیے، عہدہ الہی نہیں چاہیے، مجھے حکمت چاہیے۔ تو لقمان کی جو زمانے رسالت تک حکمت آئی اور قیامت تک، اس حکمت کے تنہا وارث مالک عباس ہیں۔ جب نہ سمجھ میں آئے تو کبھی پوچھ لیجئے گا۔ وہ 21 حکمتیں جس کے سارے اختیار جناب ابوالفضل عباس کے پاس ہے۔ توجہ کریے، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ دوسری چیز، اللہ نے سلیمان نبی کو حکومت دی پورے ملک کی۔ آپ بڑی جلدی سیریس ہو جاتے ہیں، جو میں نے کہا اس کو مان لیتے ہیں کہ اب میں بولوں گا آپ نہیں بولیں گے، کتنی جلدی ماشاءاللہ مانتے ہیں۔ جناب سلیمان نبی کو اللہ نے کیا دیا؟ ساری کائنات پہ، کوئی نئی بات میں پڑھ رہا ہوں نہیں، جانتے ہیں تو لہذا بولیے کہ تخت و تاج، ہوا، جن، ملک، فرشتے، ہر ایک پر حکومت کیا تھی؟ یہ بچے بھی ماشاءاللہ بول لے رہے ہیں۔ دینا، اسے قرآن کہتا ہے کہ سلیمان کو میں نے اپنا فضل دیا۔ ارے میرے عزیزوں، میں کہاں پڑھ رہا ہوں؟ سلیمان نبی کو پوری کائنات کا اختیار دے کے اللہ کہتا ہے یہ میرا فضل ہے۔ تو یعنی حکومت کائنات، اختیار، جو دکھنے والی مخلوق اس کا بھی حاکم، جو نہ دکھنے والا اس کا بھی حاکم، جو زمانے تک باقی رہے گا اس کا بھی حاکم، یہ ہے فضل الہی۔ ابو الفضل عباس کو ان کے بیٹے فضل کی وجہ سے نہیں کہا جاتا۔ ارے نہیں میرے عزیزو، جناب فضل بعد میں پیدا ہوئے، عباس کا لقب ابو الفضل پہلے تھا۔ اے سلیمان، اللہ کی حکومت فضل سے ملی ہے، تو کائنات میں جتنے نبیوں کے اوپر فضل اللہ نے کیا ہے، سارے فضل کے باپ ہیں عباس۔ نہیں، جو ابھی نہ سمجھ میں آئے ابھی بول دو، لیکن سنو، تمام 27 طریقے کے فضل مولا کائنات کی زیارت کے لیے آپ جاتے ہیں، سنیں تو گھر سے پہلی ایک دعا پڑھی جاتی ہے، وہاں روضے پہ نہیں، اپنے گھر سے نکلتے وقت ایک دعا پڑھی جاتی ہے، اللہ میں اپنے گھر سے نکل رہا ہوں تیرا فضل حاصل کرنے کے لیے۔ میرے عزیزو، نہیں تھوڑا سا آپ آمادہ رہیں گے تو آگے بات بڑھے گی۔ اللہ میں اپنے گھر سے نکل رہا ہوں تیرا فضل لینے کے لیے۔ علی فضل بانٹتے ہیں، تبھی تو فضل کا انتظار کر رہے تھے، نہیں سمجھے میرا جی؟ ارے حسن اور حسین کے بعد کسی بیٹے کی تمنا کرنا یہ سب سے زیادہ اہمیت عباس ہے۔ علی کو کیا ضرورت تھی؟ سید شباب اہل جنہ بیٹے ہیں، اب کیا تمنا؟ کون یقیل کوئی بہادر خاندان بتاؤ، سنی ہوئی بات نا، میں اسی کی تصدیق کر رہا ہوں۔ بھائی علی آپ کل کائنات کے علم رکھنے والے ہیں، غیب کی باتیں، دلوں کی باتیں، ہونے والی باتیں، امکان، اکوان، سارے علم کو جانتے ہیں، ایک عقیل سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ توجہ کریے گا کہ پہلی چیز یہ ہے، مجلس عباس میں یہ چیز سیکھ کے جانا چاہیے کہ جس کا جو ڈپارٹمنٹ ہو، نہیں اس پر تو آپ نہیں بولیں گے، جس کا جو ڈپارٹمنٹ ہو اسی کے اوپر چھوڑ دو۔ کبھی آپ ڈاکٹر بن جاتے ہیں،
جانا مجھے بہت دور ہے، آپ کو نہیں، آپ گھبرائیے نہیں. ہاں دیکھیے، آپ ڈاکٹر نہیں، ڈاکٹر سے صلاح مشورہ لے لیں. جسم کا مسئلہ ہے تو اسی طرح روح کے بھی مسئلے میں تھوڑا سا غور کر لو. ہر آدمی مجتہد کیوں بن جاتا ہے؟ سب فتوے کیوں دینے لگے؟ ارے جس کا جو ڈپارٹمنٹ ہے اس پر اس کو رہنے دو. نہیں سمجھے میرے عزیزو؟ تھوڑا عالم نے انگلی پکڑائی تو کندھا پکڑ لیے. عالم اور مجتہد کو بھی سمجھانے لگے. اب تو توجہ کریے گا میرے عزیزو. باب المراد کے اس مجلس میں یہ بات طے ہو جائے کہ جس کا جو محکمہ ہے کام اسی کو کرنے دو، ورنہ کام خراب ہو جائے گا. عقیل تم چونکہ نسب کو اچھا جانتے ہو، اللہ نے عالم ہمیں بھی بنایا ہے، لیکن میں علی یہ تمہیں دیتا ہوں ذمہ داری اس لیے کہ یہ ڈپارٹمنٹ تمہارا ہے. ارے نہیں سمجھے میرے عزیزو؟ یہ ہے حکمت. اور حکمت عباس تک آئی. کس کو کب کتنا دینا ہے، کس سے کب لینا ہے. یہ بات ہوگی تو کم از کم عشرے چاہیے اس حکمت کے اوپر. لیکن دوسری بات یہ ہے، مولا آپ جانتے ہیں، جو کھڑے ہیں بیچارے بیٹھ جائیں، تھوڑا فرش اعضا کے بھی ثواب لے لیں. آئیے، جگہ بہت ہے، مل جل کے ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد. بے انتہا ثواب فرش اعضا پر. اور یہی تو کمال مجلس کا ہے کہ عام دنوں پہ آپ مہمان بلائیے تو گھر بڑھائیں، کہاں بیٹھائیں گے، کہاں سلائیں گے. مجلس حسین میں جتنے بھی آتے جاتے ہیں سب ایڈجسٹ ہوتے جاتے ہیں. کیوں جانتے ہیں؟ دیکھیں، یہ پرانا میرا ماحول ہے، لہٰذا میں آسانی کے ساتھ بات کہوں. جناب جابر ابن عبداللہ انصاری کی بیوی نے ایک بکرا بھنوایا. کہا آج افطار رسول، علی، مقداد، سلمان، ابو ذر میرے گھر کریں. جاؤ جابر، آج پیغمبر کو دعوت دے دو. بھائی اب تو ناراض نہ ہوئے، کھانے پینے کی باتیں شروع کر دیا میں نے. جابر جاؤ کے پیغمبر کی دعوت دے دو کہ افطار میرے گھر کریں گے. پیغمبر مغرب سے پہلے سنتے رہے. جیسے مغرب کی نماز پڑھائی، عشاء کی نماز پڑھائی، ممبر پہ گئے اور جا کے کہتے ہیں میرے اصحاب، میرے مسلمانوں، آج جابر کے گھر دعوت ہے. ارے میرے عزیز توجہ کریے گا. جابر کے گھر دعوت ہے. ایک بکرا جس میں سے 1.25 لاکھ حج پہ جا چکے تھے، کتنے بچے رہے ہوں گے مسلمان، عورتیں اور بچے. اب اتنے لوگوں کو ایک بکرا کھلائیں گے اور کھلا دیا جائے تو گھر میں بٹھائیں گے کیسے؟ ادھر پیغمبر کا خطبہ چل رہا تھا، ادھر جابر پریشان. ہوتا ہے نہیں، منور عباس کی تقریر چل رہی ہے، ذہن کہیں اور ہے، پریشان کہ ہوگا کیا. جیسے ہی تقریر ختم ہوئی کچھ بھی نہیں دیکھا، دوڑتے ہوئے گھر چلے گئے. بیوی غضب ہو گیا. کبھی عورتوں کو اپنے ترازو پہ نہ تولا کرو، تم سے زیادہ مجلسیں کرتی ہیں، اولاد کی تربیت بھی کرتی ہیں، گھر کا نظام بھی رکھتی ہیں. ایک مجلس کرنے کے بعد گھر میں پہنچے تو ہٹلر بن کر. نہیں، مجلسوں کا اندازہ 2 ہی دن رہ گیا ہے، اس کی قیمت سمجھو. توجہ کریے میرے عزیزو. بزرگ حضرات مجھے معاف کریے گا، بات بڑی لمبی ہوتی جا رہی ہے. جابر دوڑ کے آئے، بیوی کو بتایا، بیوی غضب ہو گیا. پیغمبر نے پورے مدینے میں اعلان کر دیا، اب کیا ہوگا؟ یہ کانپ رہے ہیں اور بیوی بڑے اطمینان کے ساتھ کہہ رہی ہے جابر پریشان کیوں ہوتے ہو؟ جسے تم نے بلایا اس کے ذمہ دار تم ہو، جسے رسول نے بلایا اس کا ذمہ دار رسول ہے. بات سمجھ میں آئی؟ ادھر رسول خدا نے کہا علی پورے مدینے کے لشکر کو لے کے جاؤ جابر کے گھر، میں آتا ہوں. یہ ہے حکمت. حکمت سمجھتے جاؤ، بات سمجھ میں آتے جائیں گے. پیغمبر اپنے گھر چلے گئے، نہیں گئے جابر کے گھر. ادھر مولا کائنات پورے مدینے کے لشکر کو جابر کے دروازے پہ پہنچائے. ناک کیا، جابر نے دروازہ دیکھا، لشکر دیکھا، بٹھائیں گے کیسے؟ علی نے پہلا قدم رکھا جابر کے گھر میں. جابر کا گھر بڑھنا
बढ़ना शुरू हुआ। तवज्जो कर लीजिए मेरे अजीजों, अभी है वक्त मेरे पास। हाँ, जाबिर का घर बढ़ना शुरू हुआ। पूरे मदीने के मुसलमानों को अली ने जाबिर के घर में बिठा दिया। अब रसूल पहुंच गए। जाबिर पकाया क्या है? का ये बकरा चखा, सबको खिला दिया और जितना पकाया था सब वापस कर दिया। किसी ने ये नहीं कहा या रसूलल्लाह आप थूक के क्यों खिला रहे हैं? अरे नहीं समझे मेरे अजीजों, कितने इल्जामात लगाओगे? ये सब हिकमत है। हिकमत समझ में उसी वक्त आएगी जब अब्बास के नक्शे कदम पे चलोगे, दरे अब्बास पे रहोगे। इसीलिए अलम के साए में आते हैं। अच्छा, बात मैंने कही आप समझे नहीं। अली ने एक कदम रखा, छोटी जगह बड़ी हो गई। भाई ये बात समझ में आ जाए, बात मुकम्मल हो जाए, तवज्जो करिएगा। अली आए, तंग जगह थी, उसको उर्दू में क्या बोलते हैं? वसी हो गई। तो ये ऐसे खामोश रहेंगे तो लोग बाद में मंजर भाई की रिकॉर्डिंग देखेंगे, कहेंगे कि ये मजलिस नहीं थी, रिकॉर्डिंग थी, मौलाना अकेले पढ़ रहे थे, पीछे तो किसी की आवाज़ नहीं आ रही थी। हाँ, तो ऐसा ना हो। हाँ यार, जज़ाकल्लाह, सलामत रहिए मेरे अजीजों। बात सिर्फ इतनी कहनी है, अली ने पहला कदम रखा, जगह बड़ी हो गई। तो अब ये न कहना कब्र इतनी छोटी, इतने अंबिया मुरसलीन आइमे मासूमीन मलाइका आते कैसे हैं? भाई सबकी कब्र बड़ी नहीं होती, जिस कब्र में अली आ जाते हैं वो जगह छोटी नहीं होती। वो जगह छोटी नहीं होती। बात आ गई है तो उसे सुनना पड़ेगा, हिकमत तो समझना पड़ेगा मेरे अजीजों। जहां अली आते हैं वो जगह छोटी, एग्री है या नहीं? एक्सेप्ट कर रहे हैं? तो मैं कहूं, लोग कहते हैं अभी 40 करीब है, लोग कहेंगे भाई 3, 4, 5 करोड़ एक छोटे करबला में कैसे आ जाते हैं? अरे मेरे अजीजों, यही तो समझाते हैं, जहां एक अली आते हैं जगह बढ़ जाती है, जहां 14 के 14 आ जाए। ये बात समझ में आ गई तो जो बात मैं कहना चाहता हूं वो सुन लो। अली कहां कहां रहते हैं? मोमिन के दिलों में भी रहते हैं। अगर मोमिन के दिल में अली आ जाए तो मोमिन का दिल तंग नहीं होगा। अब इसे हिकमत समझते रहिएगा मेरे अजीजों। जो किसी की अच्छाई सुन न सके, किसी की खुशी देख न सके, किसी का इत्मीनान बर्दाश्त न हो, आवादिया इस दिल में अभी अली आए नहीं। अली जिस घर में रहते हैं, जिस दिल में रहते हैं, वो तंग नहीं होता, वो वसी हो जाता है, चाहे वो घर हो या दिल हो। तो इख्तिलाफ तो खत्म हो जाएगा ना कि भाई कोई भी है, मेरा अज़ादार बढ़ रहा है, मेरा हुसैन वाला बढ़ रहा है, मेरा अली वाला बढ़ रहा है, तुम्हें मसरत होनी चाहिए। ये कब होगी? जब दिल में अली होंगे। तंग नजरी मेरे अजीजों, मैं बात कह रहा था, सारी हिकमतें मौला अब्बास के पास, जिन्होंने ओहदा ठुकरा दिया, हिकमत ले ली। दूसरी वजह कि अकील से क्यों कह रहे हैं? अकील से इसलिए कह रहे हैं कि चूंकि अकील बड़े भाई हैं। अब सोच लिए मेरे अजीजों, अकील मौलाए कायनात से बड़े हैं। ये दस्तूर बता रहे हैं, जब भी किसी काम के लिए आमादा हो तो पहले बड़े भाई से मशवरा ले लो। बड़ा भाई बाप के बराबर होता है। अभी आपकी जाती दुश्मनी होगी तो यहाँ क्यों निकाल रहे हैं? बड़ा भाई बाप होता। तीसरी वजह कि जिस तरह मेरे दिल में ये ख्वाहिश पैदा हुई कि मेरा कोई अब्बास हो जो हुसैन के काम आए, मैं अकील से डिस्कस कर लूं ताकि अकील के दिल में ये डेवलप कर जाए कि उनका भी कोई मुस्लिम हो। अब इसी के रीजन पढ़ते जाएंगे, बात आगे बढ़ जाएगी। तो मेरे अजीजों, मौला अबुल फजल अब्बास
فضل کی وجہ سے ابو الفضل نہیں ہے. کائنات میں جتنی بھی فضیلتیں پائی جاتی ہیں اس فضیلتوں کے باپ ہیں عباس. اب قرآن میں فضیلتیں تلاش کرو، روایتوں میں فضیلتیں تلاش کرو، یہ جتنی بھی فضیلتیں ملتی ہیں ان فضیلتوں کے نگراں ہیں مولا عباس. ابو الفضل کے چاہنے والوں، کچھ ایسے صفات اللہ نے ابو الفضل کو دی ہے جو کسی نبی کسی امام کو نہیں دی ہے. آج کہیں وفادار تو کون سمجھ میں آئے گا؟ میں بات تمام کر دے رہا ہوں، تھکے ہوئے چہرے سے میں بات نہیں کرتا. آج وفادار جب کہیں گے تو کون سمجھ میں آئے گا؟ کیا ہوا بھائی؟ کون؟ مولا عباس. کیوں؟ کائنات کے سب سے بڑے وفادار علی ہیں جو 13 سال کی عمر میں ذوالشیرہ میں وعدہ کر رہے تھے میں آپ کی نصرت و مدد کروں گا. پیغمبر نے بھی وعدہ کیا جو میری نصرت و مدد کرے گا میرا وصی اور خلیفہ ہوگا. اب دیکھیں کس کے وعدے کو مسلمان مان رہے ہیں؟ جس کا رسول ماشاءاللہ وعدہ خلاف ہو. اگر علی کو بلا فصل نہیں مانتے تو ماشاءاللہ پیغمبر کو وعدہ خلاف مانتے ہیں، اور وعدہ خلافی نفاق ہے. مسلمانوں اتنا تو سوچ لو. تو بات یہ ہو رہی ہے کہ وفا علی کے ساتھ وابستہ ہے، اور قرآن نے بھی وفا کی 2 ہی علامتیں بتائیں. مرد میدان جو خیبر میں علی کو ملا، کل میں علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا، اور کل ایمان وفادار کی علامت نہیں. یہ بات تمام ہو جائے. وفادار کی دوسری علامت قرآن نے کہا ہے کل ایمان کا مالک. تو خندق میں کل ایمان علی بنے، خیبر میں مرد کی سند رسول نے علی کو دیا. تو وفادار کون ہونا چاہیے؟ علی. لیکن آج وفادار کہو تو عباس کی شخصیت سمجھ میں آتی ہے. یہ بھی حکمت. کیوں؟ کہ علی نے اپنے وعدے کو پورا کیا. عباس نے اسلام اور دین اور حسین کو بچانے کا وعدہ نہیں کیا تھا. دین اور اسلام بچانے کا وعدہ حسین ابن علی نے کیا تھا، اسے پورا عباس نے کیا. میرے عزیزو توجہ کریے گا. میں اور فضائل نہیں پڑھنا چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے آنکھ میں آنسو آ جائیں. کچھ فضیلتیں ایسی ہیں. علمدار کون؟ سکا کون؟ یہ سارے صفات امیر المومنین سے وابستہ ہیں. لیکن آج بولو گے تو سوائے عباس کے کوئی سمجھ میں نہیں آئے گا. یہ ہے اللہ کی حکمت. علم سب نے اٹھایا، پتھر پہ گاڑا، قصی سے لے کر جعفر تک سب نے علم اٹھایا. لیکن آج علمدار کہو گے تو علمدار عباس آئیں گے، اس لیے کہ سب نے ہاتھوں سے علم اٹھایا. اللہ اکبر. اس میں شرم نہیں کھانا میرے عزیزو. بڑا مظلوم امام ہے جو یہ کہتا ہے کہ میرے چاہنے والوں اگر رونا ہو تو میرے بھائی عباس پہ رویا کرو. اس لیے کہ وہ آنکھیں سو رہی تھیں جب عباس شہید ہوئے تو دشمن بڑے اطمینان سے سو گئے. عباس شہید ہوئے، جو سونے والے تھے انہیں نیند نہیں آئی. عباس زینب کا آسرا ہے. اللہ اس گھروں کو آباد رکھے، اس دلوں کو آباد رکھے، ان نسلوں کو آباد رکھے جہاں تذکرہ ابو الفضل عباس ہوتا ہے. میں شہادت نہیں پڑھ رہا ہوں اس لیے کہ ابھی اس تاریخ کو نہیں منا رہے ہیں، لیکن ایک اشارہ تو کریں گے اور اندازہ لگے گا کہ آپ مصائب سنتے ہیں اور تو کس طرح سنتے ہیں. جناب ابو الفضل عباس کے سامنے 4 عظیم شخصیتیں تھیں. عباس جنہیں سب سے زیادہ چاہتے تھے. دیکھیے فضائل میں آپ بولے نہ بولے میں راضی ہوں، لیکن مصائب میں آپ نے گریہ نہیں کیا تو جو بخی سے آنے والی بیوی ہے، جو شام سے بیوی آتی ہے،
وہ راضی نہیں ہوگی۔ یہ کنفرم بات ہے کہ خوش نصیب ہیں جن کے گھروں میں مجلس حسین ہوتی ہے۔ جب مجلس ختم ہو جائے تو رات میں 2 بیویاں آتی ہیں مجلس جہاں ہوئی ہے، اسی لیے کہتے ہیں جہاں مجلس کی جاتی ہے اس جگہ کو بڑے ادب و احترام کے ساتھ رکھا جاتا ہے، چاہے دل ہو چاہے گھر ہو۔ بھائی یہ روایت سن لو، میں بات تمام کر دوں۔ میرے عزیزو، جہاں مجلس ہوتی ہے مومنین چلے جائیں عزاداری کر کے تو 2 بیویاں آتی ہیں، ایک چھوٹی بیوی، میں مسائل پڑھ رہا ہوں کہانی نہیں پڑھ رہا ہوں، رونا نہ آئے تو سر جھکا لو سیدہ کے ادب احترام میں۔ بد نصیب وہ آنکھیں ہوں گی جن کے سامنے سے سیدہ کا رومال خالی چلا جائے۔ بیوی آنسو لینے آئے، آپ نے آنسو نکالے ہی نہیں تو بد نصیب ہیں۔ سنو گے میرے عزیزو، مولا عباس کا غم ہے کہ جہاں زبردستی رو لو۔ آئے میرے عزیزو، عباس ہوتے نہیں، اب سوچتے رہیے گا۔ اس کے بعد مجلسیں آپ سنیں گے، 8 محرم پورا دن پوری رات مصائب آپ سنیں گے۔ بھائی اتنی بات میں گزارش کر رہا ہوں کہ چھوٹی بیوی بڑی بیوی کی انگلی پکڑے ہوئے یہ کہیں گی، اے پھوپھی اماں یہاں فلاں مومن زور سے کیوں رو رہا تھا، چیخیں مار کے کیوں رو رہا تھا؟ تو جناب زینب کہیں گی، بیٹا سکینہ اس کے دل میں تمہارے باپ کی محبت زیادہ تھی۔ تو ایک مرتبہ ہاتھوں کو اٹھا کے کہیں گی، اے پھوپھی اماں کاش یہ کربلا میں ہوتا تو میرے چہرے پہ تماچے نہ لگتے، اصغر کے گلے میں تیر نہ لگتے۔ جب یہ سن کے برداشت نہیں کر پاتا تو یہ دیکھتا تو کیسے زندہ رہتا۔ جزاک اللہ، آپ نے گریہ کیا، مجلس ہو گئی۔ 4 شخصیتیں مولا عباس کی نگاہ میں سب سے زیادہ معتبر اور عظیم تھیں۔ ایک مولا حسن مجتبیٰ، سن لو، ہو سکتا بعد میں احساس ہو اور رو لے۔ 4 شخصیتوں کو مولا عباس بہت زیادہ لائک کرتے تھے، پسند کرتے تھے۔ امام حسن کو اسی لیے آپ دیکھیں میں بول دے رہا ہوں، جو امتحاناً سن رہے ہیں وہ بھی سن لیں کہ کربلا میں 72 شہیدوں میں کسی کی آنکھ میں تیر نہیں لگے۔ یعنی حسین غریب کا پورا بدن زخمی لیکن حسین کی آنکھ میں بھی تیر۔ یہ امتیاز جناب عباس کو تھا۔ مولا عباس آپ نے اپنی آنکھ میں تیر کیوں لے لیا؟ کہ مدینے میں نے حسن مجتبیٰ کے جنازے کو دیکھا تھا، جنازے پہ تیر برسائے گئے۔ ارے نہیں میرا جی، شرم سے نہ رو۔ حسین نے ندبہ مانگا ہے، ندبہ، نون دال بے ہے، ندبہ کے معنی چیخ مار کے رونا، رونا نہیں، آنکھوں کے آنسو نہیں۔ 5ویں امام کے گھر مجلس ہو رہی ہے، ابو بصیر میرے جد پر روتے کیوں نہیں؟ کہ مولا رو تو رہا ہوں، رومال بھیگ گیا۔ کہ ایسے نہیں، کہ پھر مولا کیسے روئے؟ کہ ایسے رو جیسے جنت میں میری دادی فاطمہ زہرا روتی۔ ایک ہاتھ غریبان پر اور ایک ہاتھ سر پر، واہ حسینہ واہ مظلومہ کے نعرے بلند کرتی ہیں۔ جزاک اللہ۔ مجلس ہو رہی ہے، خدا آپ کو آباد و شاد رکھے۔ حکمت عباس پر سارے مسائل آپ کے حل ہو جائیں، اولاد کے، گھر بار کے، سکون کے، بیماریوں کے، روزیوں کے، ساری حکمت عباس کے پاس ہے۔ مجھے معاف کریے گا میں نے کھولا نہیں، بس اتنی بات۔ دوسری چیز، سب سے زیادہ جناب عباس مولائے کائنات کو پسند کرتے تھے۔ پورے شہیدوں میں کسی کے سر پہ گرز نہیں لگا۔ اب آپ سوچیں نہ سوچیں میں کیا کروں میرا عزیز۔ مولا عباس کے حرم میں مہدی بحر العلوم بہت بڑا نام ہے، علم کا سمندر انہیں امام زمان نے کہا۔
مولا عباس کے حرم میں مصائب جناب عباس پڑھ رہے تھے. پڑھتے پڑھتے یہ کہتے ہیں کہ اس وقت کیا ہوا ہوگا جب عباس کے سر پہ گرز لگا تو خادم دوڑ کے آیا, آغا یہ مصائب بند کریے. کہ میں غلط نہیں پڑھ رہا ہوں, کہ میں نہیں جانتا غلط پڑھ رہے ہیں صحیح پڑھ رہے ہیں. عباس کا قد اتنا اونچا تھا کوئی وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتا تھا گرز ماننے کے لیے. یہ عالم دین اتر گئے, کچھ آنکھیں ابھی پیاسی ہیں, یہ عالم دین اتر گئے, اپنے گھر گئے, روتے روتے سو گئے. مولا عباس خواب میں آئے, آواز تو اپنا دل چھوٹا نہ کر, میرے سر پہ گرز لگا تھا. کہ مولا آپ کا قد تو اتنا اونچا کہ اونٹ اپنے پاؤں کو اٹھاتا تھا تو آپ کے سینے سے اوپر تک نہیں جاتا تھا, تو کس نے گرز مارا؟ کہا جا کے کل پھر حرم میں مجلس پڑھنا اور یہ بتا دینا کہ کوئی میرے سر تک تو پہنچ نہیں سکتا تھا, لیکن جب میری آنکھوں میں تیر لگے تو ہاتھ تو نہ تھے, میں کیسے نکالتا؟ میں نے سر جھکایا, ارے گھٹنوں میں تیر کو دبایا, چاہا تیر نکالے. یہ موقع پاتے ہوئے ظالم نے میرے سر پہ گرز مارا. مولا عباس آپ نے سر پہ گرز کیوں لیا؟ کہ میرے بابا علی کے سر پہ تلوار لگی تھی. کچھ آنکھیں ابھی عبادت میں شریک نہیں ہوئی, وہ شریک ہو جائیں بات نہ. سخت مسائل پڑھنے کا عادی نہیں, خدا آپ کی آوازوں کو بلند کر دے اور عبادتوں کو قبول کر لے. تیسری میں کہہ دوں, سنو گے میرے عزیزوں, 72 شہیدوں میں کسی کے بازو قلم نہیں ہوئے. اور میں کیا کروں میرے عزیزوں, اسی طرح میں پڑھتا رہوں گا تو ہوتی جائے گی. لیکن دیکھیے کسی کے بازو قلم نہیں ہوئے سوائے عباس کے. مولا عباس آپ کے بازو قلم کیوں ہوئے؟ سنو گے عزادارو, میں بولوں, کہا میں نے یہ عمل اس لیے پسند کیا کہ مجھے معلوم تھا میری شہزادی کے ہاتھ پسے گردن باندھ دیے جائیں گے, اور جب بھائی کا لاشا دیکھیں گی تو اپنے آپ کو اونٹ کی پیٹھ سے گرا دیں گی, ہاتھ تو نہ ہوں گے, زینب منہ کے بل زمین پر آئیں گی. میں نے اسی لیے بازو کو قلم کرا دیا. ذاکر نے مصائب پڑھے اور رات میں مولا عباس خواب میں آئے کہ تو نے میرے مصائب کیوں نہیں پڑھے؟ کہا آقا سارے مصائب پڑھے. کہا نہیں, تم نے میری مصیبت نہیں بیان کی. کہا کون سی مصیبت؟ کہا تم نے دیکھا ہوگا مقتل میں جس کو تیر لگتے تھے اپنے ہاتھوں سے تیر نکال کے پھینک دیا کرتا تھا, لیکن جب میرے بدن میں تیر لگے تو ہاتھ تو نہ تھے. خدا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. تم نے دیکھا ہوگا جب کوئی اونچائی سے گرتا ہے تو اپنے ہاتھوں کو ٹیک لیتا ہے. چوتھی مناسبت بات تمام, سب کا جس کا بھی لاشا حسین خیمے میں لے کے آئے, پورا لے کر آئے, سوائے قاسم کے لاشے کو نہیں. آج میں مصائب پڑھ کے آیا ہوں, خدا آپ کی آوازوں کو بلند کرتے ہوئے امیدوں کو پورا کر دے, آپ کی حاجتیں پورا کر دے. سنو گے عزادارو, ایک جملہ 7 محرم ہے, ایک جملہ تو میں کہوں گا. حسین جس کے بھی لاشیں لائے, سن لو بعد میں روئیں گے, حسین جس کا بھی لاشا مقتل سے لے کر آئے وہ دونوں ہاتھوں پہ اٹھا کے لے آئے, سوائے قاسم کے. قاسم کا لاشا لے کر آئے تو اپنے ہاتھوں پہ نہیں, گٹھری بنا کے کاندھے پہ لے کر آئے, اور جس کا بھی لاشا لے کر آئے پورا لے کر آئے. لیکن قاسم کے جسم کے ٹکڑے کچھ ملے کچھ نہ ملے. سوائے حسین کے کسی کا لاشا مقتل میں نہیں تھا, سب آ گئے تھے. مولا عباس نے کہا میں حسین سے محبت کرتا ہوں, میرا لاشا خیمے میں کیوں چلا جائے؟
اس لیے عباس نے کہا میرا لاشا خیمے میں نہ جائے، جس طرح میرے آقا کا جنازہ پامال ہو اسی طرح میرا لاشا پامال ہو۔ اب آپ سن چکے، تھک چکے، ختم ہو گئے۔ یہ تو آپ کی غربت ہے۔ عباس کے گھوڑے سے گرنے کے بعد، میں کہانی نہیں پڑھ رہا ہوں، عباس کے گھوڑے کے گرنے کے بعد حسین سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ میں مقتل کی طرف جاؤں یا خیمے کی طرف جاؤں۔ اور اس سے بڑا میرے پاس مصائب نہیں ہے۔ حسین تھوڑی دیر عباس کی طرف دوڑتے تھے، پھر واپس آتے تھے خیموں کی طرف۔ کسی نے پوچھا ارے آقا حسین یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہ میرا عباس بلا رہا ہے، دل چاہ رہا ہے وہاں جائیں، لیکن ڈرتا ہوں کہیں ظالم ہو خیمے پہ حملہ نہ کر دے کہ عباس مارا گیا۔ میں اس لیے عباس کو چھوڑ کر خیمے کی طرف آ جا رہا ہوں کہ میری بیویوں کے پردے سلامت رہے۔ ہائے الان ان کا سرا ظہری، حسین کی کمر ٹوٹ گئی۔ اب میں کیا کروں؟ عباس کے پاس جاؤں یا خیمے زینب کی طرف جاؤں؟ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضاء و تسلیما لامرہ۔ پروردگار ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما، پروردگار اسے قلیل نہیں بلکہ کثیر میں شمار فرما، پروردگار اسے احسن جزا کے ساتھ محشور فرما۔ خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل فرمائے، ان کی بیان کرنے سے پہلے ان کی حاجتوں کو پورا کر دے۔ با وفا عباس کا ماتمدار ہے تو ہماری نسلوں میں بھی وفا باقی رکھے، ہمارے گھروں میں عزاداری کو باقی رکھنا، ہمارے دلوں میں آل محمد کی الفت و محبت کو باقی رکھنا۔ جس نے جس طرح خدمت عزاداری کی ہے پروردگار ان سب کو آباد و شاد رکھنا۔ اس زمانے کے مکر و فریب سے انہیں محفوظ فرما، ان کے ہاتھ اٹھے تو خالی واپس نہ کرنا، رزق جیسی عظیم دولت سے ان کا امتحان نہ لینا، رومال سیدہ میں ان کے آنسو کو پہنچا دینا۔ اے بی بی جن کی آنکھوں میں آنسو آئے ہیں ان کی آنکھوں کو اتنا پاک طیب طاہر بنا دے کہ وہ اپنے امام کی زیارت کر سکیں، روضہ ائمہ معصومین کی زیارت کر سکیں، مولا عباس کے روضے کی زیارت کر سکیں۔ جس کے دل غم حسین میں مضطرب و پریشان ہوئے انہیں دنیا اور آخرت کی تمام پریشانیوں سے نجات عطا فرما۔ پروردگار معلونی میں بیٹھے ہوئے مولا عباس کا غم منا رہے ہیں، کچھ ہمارے مرحومین قبرستان میں ہیں، اللہ ان کو بھی اس مجلس کا اجر و ثواب دے دے کہ آج ان کی قبر میں یہ سکون مل جائے کہ ہمارا فلاں رشتہ دار آج مجلس میں بیٹھ کے مولا عباس پر رویا ہے اور اس نے مجھے ہدیہ دیا ہے، تو وہ پوری قبرستان میں لے جا کے گھماتے ہیں کہ تمہیں معلوم ہے آج عباس کے نام پہ تحفہ ملا ہے، میرے زندوں نے بھیجا ہے، تو پوری قبرستان والے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ صرف تیری قبر آباد نہیں ہوئی ہے، پورے قبرستان سے عذاب ختم ہو گیا۔ تو اللہ جس طرح مجلسوں کا ہم فائدہ اٹھاتے ہیں اسی طرح مرحومین کو بھی اس کا ہدیہ عنایت فرمائے، ہمارے زندوں کی حفاظت فرما، تمام شر و آفات اور بلاؤں سے انہیں محفوظ فرما، ہماری یہ زندگی کے آخری مجلس نہ قرار دے، بار بار فرش عزا پہ آنے کی دولت عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ ماتم حسین یا حسین۔